نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی قابل احترام دوستو، عزیزو، بھائیو، اللہ رب العزت نے زندگی کا نظام موت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور زندگی اور موت دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جس کو زندگی عطا کی ہے اس کو موت بھی آنی ہے، اور جس کو موت آنی ہے، جس سے مرنا ہے، اس نے حساب کتاب بھی دینا ہے۔ اسی لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے بعد کے جو احوال بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک قبر کی زندگی کو بیان فرمایا، عالم برزخ کو، اور فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تو خوب رویا کرتے تھے، اور کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کے تذکروں سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکروں سے روتے ہیں۔ فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں سے پار گزر گیا وہ آخرت کی باقی منزلوں میں سے بھی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، عزیزو، ہر ایک نے مرنا ہے اور مر کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جو قبر ہے اس کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی، نیک آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا نام مبارک ہو، جتنے بھی لوگ میری پشت پر چلتے تھے، زمین کے اوپر چلتے تھے، ان سب سے زیادہ تو مجھے محبوب تھا۔ آج میرے پاس آیا ہے تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اور اس کے بعد قبر اس قدر وسیع ہو جاتی ہے جہاں تک اس مردے کی نظر جاتی ہے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں اس کو آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بد کردار رکھا جاتا ہے قبر کے اندر تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، جتنے بھی لوگ میری پشت یعنی زمین پہ چلتے تھے، سب سے زیادہ مبغوض تو مجھے لگتا تھا، میرے ہاں سب سے ناپسندیدہ آدمی تو تھا، آج میرے پاس آیا ہے تو میری بدسلوکی بھی دیکھے گا۔ اور اس کے بعد قبر اس کو یوں کر کے پسیجتی ہے۔ فرمایا کہ جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل ہو جاتی ہیں، یوں قبر جب اس کو پسیجتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان کی آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو استعمال کر کے اللہ کو راضی کرنا اور اپنی آخرت کی اور قبر کی زندگی کی تیاری کرنا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں وقت دیا، زندگی دی، مہلت دی ہے۔ اور خوش قسمت آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، بڑا دانا آدمی ہے کہ جو اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، اور بڑا بے وقوف آدمی ہے کہ جو اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری نہ کر سکے، اور جو آدمی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، دنیا کی تھوڑی سی زندگی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آخرت کی لمبی زندگی کی بڑی بڑی نعمتوں کو اجاڑ دے، آخرت کی زندگی کی بڑے بڑے انعامات سے غافل ہو جائے اور ان کی تیاری نہ کرے، کیونکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اور ضابطہ ہے کہ جو کھیتی کے اندر لگایا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنے کھیت کے اندر گندم لگائی ہے تو اس کو گندم ہی کاٹنی پڑے گی، کسی نے مکئی لگائی تو مکئی ہی کاٹے گا، کپاس لگانے والا کپاس ہی کاٹے گا۔ اسی طرح ایک آدمی نے نیک اعمال کیے ہیں تو اسی کا اس کو بدلہ ملے گا، اور ایک آدمی نے اگر گناہ کیے ہیں تو اس کی گناہوں کا ہی اس کو انجام دیکھنا پڑے گا۔ کسی آدمی کا ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی عمل
چھپ نہیں سکتا، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس آدمی نے عمل کیا ایک رائی کے ذرے کے بقدر، وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس آدمی نے ایک رائی کے ذرے کے برابر برائی کی ہے، گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس لیے دنیا تو آخرت کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اور جو آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اللہ اس آدمی کی آخرت کی ساری منازل کو آسان فرما دیں گے۔ قبر کا معاملہ ہے، اسی طرح میدان محشر کا معاملہ ہے، اور پورے صراط کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح حساب کتاب کا معاملہ ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ رب العزت ہمارے نیک اعمال کی برکت سے ہمیں جو ہے ان میں پار لگا دیں گے، اور اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔